بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قابل احترام، آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر. شب قدر، شب یہ فارسی کا لفظ رات کو کہا جاتا ہے، عربی میں سے لیلہ کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر. اور قدر کے مطلب عزت والی، احترام والی، بہت تعظیم والی. تو عزت، احترام، تعظیم والی رات. اور کیونکہ اس کے اندر انسانوں کے رزق، کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، یہ ساری تفصیلات طے کی جاتی ہے. اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور عربی میں سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو لیلۃ القدر اللہ کے ہاں بہت قدر والی رات ہے. یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شأن نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس نے 80 سال عبادت کی. تو جب صحابہ کرام، کیونکہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال لگا دیجئے، تو جب یہ معاملہ ہوا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری تو بہت کم عمر ہیں اور ان کی عمریں تو اتنی زیادہ، ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک 80 سال تک مسلسل ایک شخص عبادت ہی کر رہا ہو، ہاں، دن کو روزہ اور رات کو جو ہے وہ عبادت کر رہا ہو. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جو اس رات کو عبادت کر لے گا اور جس شخص کو یہ رات نصیب ہو جائے گی، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے 1000 راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. علماء نے اس کی کچھ تقسیم کی ہے کہ اگر 1000 کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 83 سال عمر بنتی ہے. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ رات نصیب فرما لے تو گویا کہ وہ 83 سال عبادت کر لے گا. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بالغ ہونے کے بعد ہر سال وہ رمضان آتا ہے اور ہر سال رمضان میں جو ہے وہ شب قدر کی رات آتی ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات نصیب فرما لے تو الحمدللہ اسے 1000 راتوں کے برابر ثواب ملے گا. تو اس لیے رمضان کی جو آخری راتیں ہیں، طاق راتیں، اس میں شب قدر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب جیسے ہمارے ہاں تو پاکستان میں لوگوں نے 27 کو مخصوص کر دیا گیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ مشہور روایت ہے کہ 27 میں ہے، 27 کو ہوتی ہے شب قدر، اور ہوئی بھی ہوگی انشاءاللہ. لیکن احادیث سے جو ہمیں ثابت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمان ہیں اس میں کہیں کسی ایک رات کو خاص نہیں قرار دیا. یعنی یہ طاق راتوں کے بارے میں آتا ہے تو طاق رات جو ہے وہ 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، 29 بھی ہے. لیکن جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کوٹ کی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی راوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر من الوتر فی الوتر من الاشہر الاواخر من رمضان. تحروا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کریں، تحری کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈو لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. وتر طاق کو کہتے ہیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں رمضان، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں.
تو اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی بس 23 کو شب قدر ہے، تو ایسا نہیں ہے، یا 27 کو یہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں مشہور روایت ہے کہ 27 کو ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور نہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی صراحت فرمائی، کوئی دن متعین کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے اور اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لے کر آئے کہ جی لوگوں کو بتایا جائے کہ لیلۃ القدر ہے، تو یا لیلۃ القدر کی کون سی رات ہوگی۔ لیکن کچھ صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اس جھگڑے کی وجہ سے جو آپس کا ان کا جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے اور ان کے آپس کے جو اس میں فیصلے میں شریک ہوئے، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بلا دی گئی، یہ ایک روایت میں آتا ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ رات بلا دی گئی۔ دوسرا، آپس کا بگاڑ، آپس کا جوڑ، آپس کے قطع تعلق، قطع رحمی یا لڑائی جھگڑا کرنا، اس کی نحوست یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک بہت بڑی عبادت کی رات بتانا چاہتے تھے، لیکن آپس کے بگاڑ، لڑائی جھگڑے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر سے محروم کر لیا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، تعلقات آپس میں بہتر بنانے چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے اگر آپس میں قطع تعلق ہے، بہن بھائی کا، رشتہ داروں کا، چاچا ماموں کا، سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے کہ جی ہم رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے، یجتہد یعنی جہد، کوشش کیا کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، وہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا، اذا دخل العشر، اور رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئذرہ، اپنی ازار کو کس دیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، یعنی اس سے مراد جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیلٹ مضبوط کر لیتے ہیں کہ جی میں نے کام کرنا ہے، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ شد مئذرہ، اپنے ازار کو مضبوط کر دیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو بیدار، یعنی رات جو ہے وہ بیداری میں گزارتے تھے۔ احیا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی سوتے نہیں تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تھیں اور آپ اسلام کا معمول تھا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں لیلۃ القدر اگر دیکھ لوں تو اس رات میں کیا پڑھوں، ما اقول فیہا، میں اس رات کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ امام احمد کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور روایت بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی کہ اگر شب قدر نصیب ہو جائے یا طاق رات ہو جو شب قدر جس میں امکان ہوتا ہے، تو انسان کو کثرت سے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ، آپ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہم انک عفو، اے میرے اللہ آپ بڑے درگزر والے، انک عفو آپ بڑے درگزر والے ہیں، تحب العفو اگلا جملہ، آپ عفو کو پسند فرماتے ہیں، درگزر کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، تو یا اللہ میرے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ فرما دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا دوسری روایت میں آتا ہے نا فاعف عنی یا کریم،
فاعف عنی یا رحیم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ یہاں تک ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو یہ شب قدر کے بارے میں ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں ایک چیز کہ ایک اور سمجھنا چاہیے کہ شب قدر کے اندر کوئی ساری رات عبادت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، یہ ایسا ہے گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ تو اصل یہ ہے کہ عبادت ہو اور گناہوں سے بچنا ہو۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ فرض تو پڑھی نہیں، اس نے تراویح پڑھی نہیں، اور یہ ایک رات 27 اس نے مخصوص کر لی، وہ مسجد میں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی بس ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا۔ یا یہی حکمت اس کے اندر تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی تعین کر دیتے، مثال کے طور پر 21 یا 23 یا 25 یا 27 کی تعین کر دیتے، تو پھر لوگ کیا کرتے؟ وہ بیغم رہتے، کہتے ہیں بھائی 27 رات کو جاگ لیں گے نا، عبادت کر کے اپنے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھنے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ نہ ہو جائے کہ جی بس ٹھیک ہے ہم عبادت کر لیں گے اور ہماری گناہ نہیں، اس کی تعین ہی کہ تلاش کرے بھائی کس کو نصیب ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے کوئی خاص مخصوص عبادات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ جی شب قدر کے یہ اعمال ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اجتماعی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ اسلام نے صلاۃ التسبیح کے بہت فضائل بیان فرمائے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر کہ ایک امام ہو اور پیچھے مقتدی ہو اور سارے کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کر رہے ہو، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی 4 رکعت نوافل، پہلی رکعت میں فلاں سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت، تیسرے میں چوتھی، اس کا بھی کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طریقے سے نوافل جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ وہ 2 کر کے پڑھی جائیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس رات کو تہجد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اہتمام کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی فقہ حنفی کے مطابق نفل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل کی جماعت تداوی کے ساتھ باقاعدہ لوگوں کو بلا کر یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز جو اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ انفرادی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق ہو اور رونا ہو، گڑگڑانا ہو، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگنا ہو، اور تاکہ اس قدر والی رات کے اندر ہم اپنی قدر بڑھا دیں۔ یہ رات تو بہت قدر والی ہے، ہم ناقدرے ہیں، ہم نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا، ہم بے قدرے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑا معزز بنایا، بہت محترم بنایا ہے۔ آج ہم نے اپنی وہ احترام کی جگہ کو اللہ کی نگاہوں کے اندر ہم گر چکے ہیں۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کریں گے میری امت تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ آج دیکھیں نا ہر بات پہ گالی دے رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی اسے کو گالی دے رہا ہے، تو ہم اللہ کی نگاہوں سے گر چکے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہو گئے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنے اعمال خود خراب کرتے ہیں۔ ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو زمین کے اندر آپ کو تری اور خشکی کے اندر جو فساد نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کا اپنا کیا دھڑا ہے، اپنا کیا دھڑا ہے، یہ انسان کا اپنے ہاتھ کا وہ ہے۔ جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں اوپر سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا آنا اور برے لوگوں کا مسلط ہو جانا یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے تو ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم عزم کریں کہ اس مہینے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اور آج کل جو ہے گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جی وہ انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، اور یہ ٹاک شوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، کبھی جو ہے وہ کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، کبھی جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ لیں۔ جب یعنی آدھی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے وہ اپنی حاجت کو پوری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور یہ صرف طاق راتوں کے ساتھ خاص نہیں، ہر رات کو آتے ہیں، ہر رات کو آتے ہیں، ہاں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان۔
تہجد کا جب وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آتے ہیں، ایک حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے حاجت روا جس کی میں حاجتیں پوری کروں، جس کی اولاد نہیں میں اس کو اولاد دوں۔ تو جب اللہ سے ہمیں مانگنا آ جائے گا تو پھر ہمیں کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر کسی کے درباروں پہ جا کر اس سے بچہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنی حاجتیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا آ جائے۔ تو اس مانگنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور بہترین ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمایا۔ تو اس لیے بھئی ہم سب عزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یہ جو اس دفعہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور پھر حالات ایسے لاک ڈاؤن اور پھر جو ہے نا کرونا کا مرض، ہم سب اللہ کے سامنے جو سر اپنے جھکا دیں اللہ کے سامنے اور اللہ کو دکھا دیں کہ اللہ بس ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے بہت خطائیں ہو گئی، بس اب بہت ہو گیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ۔ اجتماعی طور پر جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسائل آتے ہی رہیں گے، کبھی ایک لہر، کبھی دوسری لہر، کبھی تیسری لہر، یہ مسئلے آتے رہیں گے جب تک امت بحیثیت امت اللہ کے سامنے توبہ نہ کر لیں، جب تک بحیثیت امت اللہ کے سامنے ہم استغفار نہ کریں، اپنے گناہوں کی تلافی نہ کر دیں اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدردانی نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھرپور اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔